Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 21. Friday, 24th of January 1992, Waiz at Richmond Jamaat Khana of Vancouver. Ya Ali Madad. Asha ji Jugpati Jugnath Shri Salam Shah Hum man tere Humayo ji Kaim Swami Hansa Jina Raja Jampudeep mein Shah Aavo Hari Anat Anat Hari Anat Jo Sami Shah Anat Jo Ant تمہیں جانے جی مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مامین اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. دیندارو، یہ اننت اکھاڑے کا پہلا پاٹھ ہے. ہم لوگ ہر روز 1, 2 یا 3 اس کے پاٹھ ہم بولتے ہیں پہلی دعا سے پہلے، اور یہ پریکٹس اچھی پریکٹس ہے. 2, 2.5 برس کے بچے بھی یہ ایک پاٹھ یاد کر لیتے ہیں. پیرسن کبیر دین اپنے باپ کے ساتھ، ان کے باپ کا نام پیر صدر دین تھا، یہ دونوں باپ بیٹے مولا کے حضور میں گئے. میں بہت ہی بریفلی ان کی تھوڑی سی اسٹوری سناتا ہوں، کیونکہ اننت اکھاڑے کے جو ہم پاٹھ بولتے ہیں بہت دفعہ دسون کے اوپر ہیں، بہت دفعہ دعا کے اوپر ہیں، مولا کے حضور میں بینتی ہے. یہ 500 پاٹھ کی کتاب ہے. اس میں بڑا بھید ہے. 4 یگ کی باتیں ہیں، زمین آسمان کس طرح بنا اس کی کریشن کی باتیں ہیں، اور پھر ہمارا امام آنے والے 500 برس کے اندر 600 برس کے اندر کیا کام کرے گا، دنیا میں کیا کیا بناؤ بنیں گے، جماعت کیسی ہوگی، جماعت کا حال کیسا ہوگا، لوگوں کا ایمان کیسا ہوگا، دنیا کیسی ہوگی، دنیا میں کیسے کیسی بدیاں ہوں گی، اور کیسی کیسی دنیا کے اندر ٹیکنالوجی بڑھے گی، اور پھر کیا ہوگا، کس طرح اس دنیا کے اندر امن قائم ہوگا، پیس ہوگی، بدیاں دور ہو جائیں گی، اور منی و رکھی سر اچھے جو لوگ ہوں گے وہ سکھ شانتی سے رہیں گے. اور پھر یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو دنیا کیسے ختم ہوگی، یہ جو پلینٹ ہے ایک دن ختم ہوئے گا. تو یہ ساری فیوچر کی چیزیں ان 500 پاٹھ کے اندر دی ہوئی ہیں. ہم لوگ اپنا کلچر بھولتے جاتے ہیں، اپنا لٹریچر بھولتے جاتے ہیں، جو کہ اس کے اندر بڑے میں بڑا وانک ہمارے طریقہ بورڈ کا ہے کہ جنہوں نے نہ لوگوں کے پاس کوئی اپنا لٹریچر دیا، نہ انہوں نے کوئی مشنریوں کی آوازوں کا انتظام کیا. مولا ان کو سبودی دے، میری دعا ہے. لیکن ہمارے اور بھی بہت سے پاٹھ بہت سے گنان ہیں، مگر یہ جو چیز ہے یہ ایک عجیب چیز ہے. اننت اکھاڑا پیرسن کبیر دین کا 500 پاٹھ کا اس کا درجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج سے لگ بھگ 80 برس پہلے 80 ایئرس پہلے مولانا سلطان محمد شاہ داتار کے حضور کے اندر ایک آدمی ان کا پرسنل اٹینڈنٹ اور ان کا سیکریٹری تھا. مشہور آدمی ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے اس کا نام سنا ہوگا، فرمانوں میں بھی اس کا نام ہے، اور اس کو کہتے تھے کمڑیا حاجی. حاجی کمڑیا تقریباً 60 برس کے تھے. ان کا 21 برس کا ایک جوان لڑکا گزر گیا. ایک ہی لڑکا تھا. لڑکے کی جو ماں تھی
وہ بے ہوش ہو جاتی تھی بیٹے کے غم میں. وہ تو دفن ہو گیا لیکن یہ بھی زندہ آدھی مر گئی. غم اس کو چھوڑے نہیں. بعض دفعہ ماں کا پیار بڑا سخت ہوتا ہے. کوئی حالت میں رونا بند نہ کرے. نیند گھٹ گئی, بھوک گھٹ گئی, سوکھتی جاوے, لیکن اس نے مولا کے حضور میں کبھی عرض نہیں کی کہ میری عورت کا یہ حال ہو گیا. ایک آدھ مہینہ نکل گیا ہوگا. مولا نے پوچھا, حاجی کمڑیا تیری عورت کیسی ہے؟ تب اس نے کہا کہ خدا تو سب کچھ جانتا ہے. مولا فرمایا میں کل تیرے گھر پہ آؤں گا. خدا نے دوسرے دن اس کے گھر پہ گئے. اس کی عورت نے اچھی طرح سے گھر سجا کے رکھا تھا. خاموش ہو گئی, لیکن جب مولا آئے نا تو بہت روئی. جس کے اوپر ہمیں پیار آتا ہے, غم کے اندر اس کے پاس جانے سے ہمارا دل ابھر آتا ہے. مولا نے اس کو تھوڑی دیر رونے دیا, بعد میں ہاتھ رکھا, دعا آسیس دی. صاحب نے ہاتھ رکھا, اس کو شانتی مل گئی, چپ ہو گئی, ڈھارس بند گئی. میں فرمایا زن کمڑیا یعنی کمڑیا کی عورت تم اننت کھاڑا پڑو واللہ غم دور ہو جائے گا. بھلے خدا. دعا آسیس دی, کچھ باتیں کی. اٹھتے وقت صاحب پھر کہتے ہیں دیکھو تم اننت کھاڑا پڑو غم دور ہو جائے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی مشن کے ٹرپ کے اندر, ملاقاتوں کے اندر یہ بات بتائی بھی ہے اور کئیوں کو یہ پرسکرپشن بھی دیا ہے. جب ہمیں کوئی اپنے پیارے کے گزر جانے کا غم ہو یا ہمیں کوئی دنیا کی مال و دولت کی مصیبت آ جائے, کوئی بھی طرح کا غم, کوئی بھی طرح کی دل کی وہ حالت کے جس میں پیس ٹوٹ جاتی ہے, آدمی گھبرا جاتا ہے, ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. وہ لوگ کو بھی کہ جو ڈپریشن میں رہتے ہیں کبھی اس کو گجراتی آتی ہے, نہیں تو اس کو ٹیپ کر کے دو اور اس کو بولو کہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھو, انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا. اننت کھاڑا اس کی ریت ہے پڑھنے کی. 500 پاٹ ہے, 40 دن کا اس کا کورس بناؤ. ہر روز 10-15 پاٹ پڑھو, 40 دن کے اندر پورے ہو جائیں گے. 12 پاٹ پڑھو گے تو 20 پاٹ آخر میں رہیں گے لاسٹ دن. 40 دن میں یہ 500 پاٹ پورے کرو. زمین پہ بیٹھ کے پڑھو, 10, 12, 13, 15 جتنے بھی آپ کو ٹھیک لگے. راگ سے آپ یہ پاٹ پڑھو, پھر تسبیح نکالو پیر شاہ کی, کیونکہ پیر حسن کبیر دین کا جو جاگ ہے, پیر حسن کبیر دین جاگ, اس کا مطلب پیر حسن کبیر دین رات کو جاگ کے پیر شاہ کی عبادت کرتے تھے. پیر شاہ ہمارا جاپ ہے. جب امام اور ہمارے پیر ہندوستان کے دوسری جگہوں پہ نہیں جاتے تھے تو اس وقت پیروں کی معرفت سے بھکتوں کی طرف سے جماعت کو کہا جاتا تھا پروڑیے اٹھو, آدھی رات کے بعد پیر شاہ کا ذکر کرو. یہ بیت الخیال کا ذکر ہے. پیر شاہ کی تسبیح نکالو, سجدے میں اپنا غم ظاہر کرو, یا مولا یہ مصیبت دور کر دے. انشاءاللہ انشاءاللہ تکلیف ضرور دور ہو جائے گی. تو یہ اننت کھاڑا گر پیر حسن کبیر دین نے اس طرح سے لکھا. کسی دن موقع آئے گا تو میں آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ, ہر ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا. گر پیر حسن کبیر دین نے 500 وار کی 500 یارڈ کی ایک پگڑی بنائی. پیس آف کلوتھ 500 یارڈ لمبا اور ہاف یارڈ یعنی کہ 18 انچز چوڑا تھا. وہ زعفران لیا, سیفرون انگلش میں کہتے ہیں, ہم کیسر کہتے ہیں. پانی کے اندر کیسر کو گھول کے لکڑی کی چھیل چھیل کے قلم بنائی اور اس کیسر کے ساتھ گر پیر حسن کبیر دین نے یہ 500 پاٹ ایک ایک یارڈ کے ٹکڑے کے اوپر لکھے.
मसलिन की तरह बहुत ही बारीक पगड़ी थी, आंकड़े के झाड़ में से निकाले हुए फाइबर से बनाई थी, सिल्क की तरह थी, बहुत लाइट थी ये पगड़ी। और इस पे लिखे हुए 500 पाठ, इसमें ऐसी ऐसी बेनती के पाठ हैं कि आदमी कभी रो पड़े। मौला को कहता है कि तू रहीम है, माँ बाप तू ही है, मैं किसी और को जानता ही नहीं, मेरा सर तेरे पाँव में पड़ा है मौला, तू जब चाहे मेरा सर जिधर चाहे डाल दे, मैं आनाकानी नहीं करूंगा। ऐसी बेनती के पाठ इसमें लिखे हुए हैं। मौला के सामने गुरु पीर हसन कबीरुद्दीन ने बाज रिवायत के हिसाब से 6-7 बरस की उम्र थी, लेकिन बाज रिवायतों के अंदर 12 बरस की उम्र है, जो ज्यादा पॉसिबल लगती भी है। इस हिसाब से गुरु पीर हसन कबीरुद्दीन 2 दफा मौला के पास गए और मौला को ये पगड़ी पेश की और कहा कि या मौला, ये सिरबंद तमे बांधो मौला स्वामी, अनंत को भार उठाओ, ये मेरी सिरबंद यानी सिर की पगड़ी है, या मौला तू इसको बांध और अनंत करोड़ का हिसाब जो है ना, वो वजन तू उठा, तू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मौलाना श्री इस्लाम शाह ने ये पगड़ी ली और उधर ही बैठे बैठे इस बाप बेटे के सामने, इस सदरुद्दीन और पीर हसन कबीरुद्दीन बाप बेटे थे, इनके सामने मौला ने ये पगड़ी बांधी। 500 यार्ड की ये पगड़ी बांधते 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 हाथ थक गए, इतनी बड़ी पगड़ी हो गई। मौला ने पगड़ी बांधी और फिर फरमाया कि तेरे बाप के बाद पीरी जोमा मैं तुझे सौंपता हूँ, क्योंकि एट ए टाइम एक ही पीर होता है, जिस तरह इमाम भी एट ए टाइम एक ही होता है, रसूल भी एट ए टाइम एक ही होता है, लेकिन नबी कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 एट ए टाइम होते हैं। रसूल एक ही होता है, पीर भी एक ही होता है, 2 पीर कभी नहीं हो सकते। तो तेरे बाप के वफात के बाद मैं तुझे पीर का जामा देता हूँ। पीर हसन कबीरुद्दीन मौला के पांव में गिर पड़े, कहा मौला, इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर तूने डाल दिया। और पीर हसन कबीरुद्दीन को कहा कि तेरे टाइम से लेकर जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, तब तक ये जो करोड़ों और हिसाब बिगड़ के जो मोमन होंगे, वो सब के सब तेरी शिफायत से मैं बख्शूंगा। इसलिए अनंत करोड़ का धनी पीर हसन कबीरुद्दीन को कहते हैं। अनंत करोड़, इनन्यूमरस, काउंटलेस। तो पीर हसन कबीरुद्दीन मौला को कहते हैं कि इतना बड़ा बोझ कयामत तक के तमाम मोमिनीन को मेरे साथ लगा दिया। फरमाया हाँ, मैं तेरी मदद करूंगा। वहां पीर हसन कबीरुद्दीन कहते हैं मौला, अच्छा जमाना निकल गया, अच्छे लोग चले गए। ये कलयुग का आखिरी जमाना कि जिसके अंदर शैतान का जोर बहुत होगा, जिसके अंदर दैंत का लिंगा बड़ा ताकतवर होगा, जिसके अंदर लोग बेईमान ज्यादा होंगे, यहाँ तक के 20 में से आधा भाग मोमन होंगे, यानी 2.5% हुए, 97.5% लोग बेईमान होंगे। या मौला, ऐसे जमाने में ये तो मक्खन निकालने की कैसे बात निकले, छाछ खट्टी हो गई, मक्खन निकल चुका, अब इसको बिलोने से चंद करने से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तू रहमत करके अपनी तरफ से इसमें मक्खन डाल दे, मतलब कि तू लोगों के दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत डाल दे। इसलिए दीनदारों, उस जमाने से ये हुक्म चला कि मेरा मोमन कभी 1 पैसा देगा तो मैं 1.25 लाख उसको फायदा दूंगा। 1.25 लाख यानी 125,000 टाइम्स उसको उसका लाभ मिलेगा। 1 दफा याली का नाम लोगे तो 1.25 लाख दफा याली का नाम लेने में जितना फायदा होगा, इतना फायदा 1 नाम लेने में होगा। करेंसी की कीमत बढ़ा दी, लोग डिवैल्यू करते हैं, इसने रिवैल्यू कर दिया। तो इस तरह की बख्शीशें हमको दे दी गई। ये गुरु पीर हसन कबीरुद्दीन की खातिर। गुरु पीर हसन कबीरुद्दीन 111 बरस की उम्र में गुजर गए। रात के अंधेरे में बैठे होते थे तो वो इतने सफेद रंग के थे कि उनकी जो चमड़ी थी उसकी व्हाइटनेस जाहिर होती थी।
लंबी दाढ़ी थी, पगड़ी बांधते थे, आंखें ऐसी थी कि जाने अभी सो जाएंगे या कोई आदमी आधा सोया हुआ होता है, ऐसी उसकी आंखें थी। सफेद मूछें, सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े पहनते थे और जिंदगी के अंदर कभी गोश्त नहीं खाया, वेजिटेरियन थे। हर वक्त इबादत में रहते थे, निहायत ही हलीम थे। तो गुरु पीर हसन कबीर दीन ने कि हकीकत में उनके जमाने से 500 वर्ष से लेके कयामत तक ये टाइम भी जो हम पसार कर रहे हैं, हमारे इस टाइम का जो गुरु है वो गुरु पीर हसन कबीर दीन है। तो जब हम गुरु पीर हसन कबीर दीन को याद करते हैं, हम उनके ऊपर सलात व दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। गुरु पीर हसन कबीर दीन ने वो मशहूर 5 पाठ जो हम समी सांझ को बोलते हैं, मैं गए वीक में इसका खुलासा नॉर्थ जमात खाने में कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा ये ऊपर की जो मैं हिस्ट्री बोल गया हूँ ये मैंने वहाँ नहीं बोली। तो यहाँ मैं आपको पीर हसन कबीर दीन की जो हमारे लिए भलामन है वो बताता हूँ कि पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि तुम्हारी डेली लाइफ में मिनिमम 5 ऐसी बारियां हैं। बारी कहते हैं विंडो को, बारी जो के दरवाजे को भी कहते हैं, लेकिन दरवाजे को दर कहते हैं। दर यानी दरवाजा। उस एक गिनान के अंदर ना कि या मौला आज करीने तेरे दर उभी, यहाँ दर का मतलब कि तेरे दरवाजे से भीख मांगने आया हूँ। बगैर दरवाजे पे ही आता ना, बगैर अंदर नहीं आ जाता। तो मकान के दरवाजे के ऊपर सदा लगाता है कि मुझे कुछ दो। तो पीर हसन कबीर दीन कहते हैं मैं भी तेरे दरवाजे पे भीख मांगने आया हूँ, तू कुछ बख्शिश दे दे। बारी का मतलब है विंडो। विंडो की सिग्निफिकेंस ये है कि विंडो में से लाइट आती है, विंडो में से फ्रेश एयर आती है। विंडो के बाहर हम झांक के सिर निकाल के दूसरी दुनिया देखते हैं कि जो हमारे घर के बाहर है। गुरु पीर हसन कबीर दीन ने समी सांझ की जो पहली दुआ है हमारी मगरिब की, इसको पहली बारी कहा। ये जो शाम की दुआ है ये हम बचपन से सीखते हैं। छोटी उम्र से माता पिता हमको बचपन से सिखाते हैं। मोमन औरतें जो हैं जिनके दिल में खूब और मोहब्बत है, वो तो दीनदारों जब भी हामिला होती है ना तो बैठते वक्त ये भी नियत करती कि मौला मेरे पेट में जो जीव है मैं उसकी तरफ से भी दुआ पढ़ती हूँ, तू कबूल कर। हमारी कास्ट के अंदर हमारी बाइयां, हमारी बुजुर्ग औरतें, नानियां, दादियां, सासें, ये अपने बच्चों को जो सिखामन दिया करती थी, आज तो सास बहू साथ रहती ही नहीं, माँ को भी छोड़ देते हैं। तो वो जो सिस्टम और सिलसिला चला आता था वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ, वो आज नहीं रहा। आवाजें घट गई, हमारी पैटर्न ऑफ लाइफ बदल गई। हमारे पास कोई लिटरेचर नहीं कि हम पढ़ के अपने मजहब की सिग्निफिकेंस जान सकें। तो उस जमाने के अंदर हमारी जो माएँ होती थी वो अपनी बहू को, बेटी को जब हामला हो गए तो बोलती थी कि जीव है ना, इंजी ये नियत कर, तू ब जीव से आई है, यानी तू प्रेग्नेंट है। तो हमारी मोमन औरतें जब दुआ पढ़े, बंदगी करे, तस्बीह निकाले, फरमान पढ़े, नियाज पिए, दुआ करावे, मेहमानी देवे, कोई भी मजहब का काम करे तो नियत कहे, किसी को कहने की जरूरत नहीं। नियत करे या मौला मैं ये जो कुछ भी करती हूँ दुआ कराती हूँ, जो बच्चा मेरे पेट में है वो जीव है ना, उसकी भी तू दुआ कबूल कर, उसकी भी ये मेहमानी कबूल कर, उसके भी नियाज की बरकत दे, नियाज की तवक्कुल उसको भी याद करो। तो हम लोग बचपन से अपना मजहब सीखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा जब भी बड़ा होता है उसको हम दुआ सिखाते हैं और आम तौर पे इस बात पे जोर दिया जाता है कि शाम के वक्त हर रोज जमात खाने जाके पहली दुआ पढ़ो। मौलाना आगा सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के फरमान में भी है कि शाम को मगरिब के वक्त तुम दुनिया का धंधा छोड़ के जमात खाने आओ और पैदा करने वाले को याद करो। तो गुरु पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि ये जो शाम का वक्त है वो भूलना नहीं। आशा जी संध्या वेड़ा तमें
मत कोई चूको छे गुरुनी एंधानी जी ये वेला तमोने दीधी अने कीधी ते दीननी बारी हरि अनंत अनंत हरि अनंत जो स्वामी अनंत जो अंत मौला जाने जी। लफ्ज़ हरि हम जो समझते हैं कि ये हिंदुओं का लफ्ज़ है, लेकिन ये एक लैंग्वेज है। इंग्लिश के अंदर हम गॉड कहते हैं। इंग्लिश के अंदर जो गॉड है उसको संस्कृत में परमेश्वर कहते हैं। इंग्लिश में जो गॉड है अरबी जबान के अंदर उसको अल्लाह कहते हैं। हर जबान के अंदर खुदा का कुछ नाम है और भी कई नाम है खुदा ताला के। तो ये लैंग्वेज ऐसी है, इसमें कोई हिंदूपना नहीं है। संस्कृत जबान के अंदर हरि कहते हैं जो दुख को दूर करे। तो इसलिए हमारे गुरपीर हसन कबीर जी ने फरमाया कि ये जो संध्या का वक्त है, संध्या कहते हैं जब ये सूरज डूबता होवे, सनसेट के टाइम को संध्या का वक्त कहते हैं। और संध्या का मतलब प्रेयर भी होता है। मोस्टली लोग शाम के वक्त प्रेयर करते हैं, इसलिए प्रेयर को भी संध्या कहते हैं, यानी वो प्रेयर के जो सनसेट के टाइम पे होती है। लेकिन हकीकत में संध्या कहते हैं सनसेट का टाइम, इसको संजा वेला भी कहते हैं। मगरिब का वक्त अरबी जबान के अंदर, तो इसको सलातुल मगरिब कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि शाम का जो वक्त है, शाम की जो दुआ है वो तुम भूलना नहीं, ये बिल्कुल चूकना नहीं। चूकने का मतलब ये है मिस कर जाना। ये वक्त ऐसा है कि इसको मिस नहीं करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाया कि तुम कहीं भी हो, रेलगाड़ी में हो, एरोप्लेन में हो, मोटर में हो, साइकिल चलाते हो, पाँव से चलते हो, दुआ का वक्त हुआ, जमात खाने नहीं पहुंच सकते, तुम रास्ते में दुआ पढ़ लो। खुदा ताला जो है वो तुम्हारी नीयत देखता है, तुम्हारी इंटेंशन उसको पहुंचती है। तुमने उसको याद किया, उसने तुम्हें याद किया। संध्या वेला मत कोई चूको। ये छे गुरुनी एंधानी। एंधानी कहते हैं वार्निंग। तुमको इस बात के लिए रिमाइंडर दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है, तुमको भलामन की जाती है कि ये वक्त कभी मत भूलना कहीं भी हो, मगर ये शाम का वक्त अपनी दुआ पढ़ लो। फिर कहते हैं कि ये जो वक्त है ये दीन की बारी है। दीन की बारी कि जिसमें से तुम्हें लाइट आएगी, तुमको नूर मिलेगा, तुम्हारी अक्ल के अंदर लाइट आएगी और फ्रेश एयर आएगी जो तुम्हें सुख शांति पीस ऑफ माइंड देगी। और तुम जिस तरह बारी में हम दूसरी दुनिया को देखते हैं, तो इस तरह बहुत दफा तुमको इस दुआ के अंदर तुमको फ्यूचर की बहुत सी प्रेरणा या इंस्पिरेशंस मिलेंगी। मैं इन इलाकों में बहुत घूमा हूँ, मिडल ईस्ट वगैरह, जहाँ हमारे लाखों इस्माइली रहते हैं, रशिया में, चाइना में, अफगानिस्तान में। ये इस्माइलियों के पास बैतुल ख्याल का बोल नहीं है और वो लोग हजरत इमाम के नाम का जाप करते हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार की जब वफात हुई और दफन क्रिया आसमान में हुई थी, तो हम दार एस सलाम से बहुत से लोग गए थे, सारी दुनिया से लोग आए थे। कैरो हम उतरे और कैरो से आसमान जाने के लिए हम ट्रेन में बैठे। मरहूम काउंट पीवी राजानी हमारी तंजानिया काउंसिल के वो प्रेसिडेंट थे, मेरे साथ थे। हम लोग सुबह ट्रेन के अंदर बुफे कार जो थी वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए गए, तो मुझे देख के 2-3 सीरिया के इस्माइली चले आए। हमने उनको पास बिठाया। मैंने कहा ये हमारा प्रेसिडेंट है, मैंने कहा ये सीरिया के मुखी हैं, इंट्रोडक्शन कराई, बैठे। तो मुझे काउंटर राजानी कहते हैं इनको पूछो तुम्हारे पास बैतुल ख्याल का बोल है? मैंने कहा है नहीं, लेकिन मैं पूछता हूँ। तो उसको मैंने पूछा तो उसने बोला ये तो तुम लोग खुश नसीब हो, खोजा लोग हिंदुस्तान के मौला ने तुमको ये बख्शिश दी है, हम इतने खुश नसीब नहीं हैं।
تو پھر یہ کہتا ہے کہ تمہیں کبھی دیدار ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، ہم کو دیدار دعا میں ہوتا ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں ہمیں دیدار ہوتا ہے۔ اور امام سلطان محمود شاہ کے ایک فرمان میں ہے کہ تم برابر ایکاگرتا کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعا پڑھو تو تم کو دعا میں دیدار ہوتا ہے۔ دعا کے اندر کیا کیا ہے اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو واللہ ہم کو باہر کے خیال آنے بھی نہیں۔ تو میری مطلب یہ تھا کہ پیر کا یہ کہنا کہ یہ دین کی باری ہے جس میں سے تمہیں پیس آف مائنڈ ملے گی، راحت ملے گی، دکھ بھول جاؤ گے، تمہیں روشنی ملے گی، عقل ملے گی، نور ملے گا، رائٹ اینڈ رانگ کی سمجھ آئے گی، کل کیا ہونے والا ہے اس کی بھی انسپریشن ملے گی، یہ کرو یہ نہ کرو اس کی انسپریشن ملے گی، اور پھر تم وہ چیزیں دیکھ سکو گے کہ جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ یہ باری کا کام ہے۔ پھر دوسرے پاٹ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری ہماری دعا ہے، پھر کہتے ہیں وہ اسی وقت ہے لیکن 6 گھڑی کے بعد، 1 گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم میں کیلکولیشن بھول گیا ادھر نارتھ کے اندر، 22.5 منٹ کی 1 گھڑی، تو 2 گھڑی کے 90 منٹس ہوتے 45 منٹس ہوتے ہیں، اور 4 گھڑی کے 90 منٹس ہوتے ہیں۔ ان 4 گھڑیوں کے 90 منٹس یعنی 1 گھنٹہ اور 30 منٹ ہوئے، اس میں دوسرے 45 منٹس ایڈ کر دو تو آسرے 2.25 گھنٹے کی یہ 6 گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو پیر کہتے ہیں سمی سانج کی دعا یعنی سن سیٹ کا وقت، اس کے بعد 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے ہو جائیں تو تم دوسری دعا پڑھو، جو کہ دوسری دعا رات کے 12 بجے تک چالو ہے۔ لیکن ہم لوگ ایکچولی آج کل دوسری دعا ایڈوانس میں پڑھتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ابھی 73 ایئرس کا ہوں، چھوٹپن کی 70 برس کی میں باتیں یاد کرتا ہوں تو سمی سانج کو بہت سے لوگ دعا وغیرہ پڑھ کے گھر جاتے تھے، کھانا پینا کھا کے واپس آتے تھے، اور پھر دوسری دعا پڑھی جاتی تھی۔ جب یہ نیاز گھٹ پاٹ ہوتا تھا تو نیاز گھٹ پاٹ پہلی دعا کے بعد پی لیتے تھے، اور نیاز کی اٹھاپنا بھی کر لیتے تھے، قیام کرنا بھی کر لیتے تھے، مگر دوسری دعا پھر واپس آ کے پڑھتے تھے، اور پھر مجلس شروع ہوتی تھی 2-3 گھنٹے رات کے 11 بجے تک۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بدلتی گئیں۔ اس زمانے کے اندر جو نیاز تھی وہ جمعرات کی رات کو، آج ایکچولی سیٹرڈے نائٹ ہے، فرائیڈے نائٹ نہیں، کیونکہ اسلامی طریقے سے شام کو ڈیٹ چینج ہوتی ہے، شام کو 6 بجے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ تو نائٹ جو ہے وہ ڈے کا آدھا بھاگ ہے، اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ نیکسٹ ڈے ہے۔ چاند رات جب ہوتی ہے تو وہ رات پہلی ہے، دوسرے دن پہلی تاریخ ہے، دوسرے دن جو رات آئے گی وہ 2 ہو جائے گی، سیکنڈ ہو جائے گی۔ تو پیر کہتے ہیں کہ یہ 2.25 گھنٹے کے بعد دوسرا وقت ہے، اور اس وقت کا درجہ کیا ہے؟ اس کا درجہ درگاہ کا ہے۔ درگاہ کہتے ہیں جہاں مولانا حضرت امام کی کورٹ ہوئے، مولانا حضرت امام کا دربار جو ہے اس کو درگاہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم کو یہ درجہ دیا گیا کہ کبھی تم دوسری دعا پڑھو گے تو اس دوسری دعا کا یہ ثواب ہے کہ تم حضرت امام کے دربار میں آئے، کہ آرڈینری آدمیوں کی وہاں طاقت نہیں، بعض فرشتے بھی وہاں نہیں جا سکتے۔ آشا جی بیجی ویڑا اے ہی جے جانو، یعنی سمی سانج کے بعد رات گھڑی چھ گئی جانو جی، رات 6 گھڑی چلی جائے 2.25 گھنٹے۔ اے تو باری درگاہ تنی اے گرتی تھا وہ ہوشیار، یہ جو باری ہے یہ درگاہ کی باری ہے، یعنی تم اس باری کے اندر پہنچو گے تو تم مولانا حضرت امام کے دربار میں آ جاؤ گے۔ گرو سے ہوشیار رہو۔ یہاں گرو سے ہوشیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مرشد جو تمہیں فرمان کرتا ہے اس کے اوپر برابر عمل کرو تو تم کو یہ درجہ ملے گا۔ رات کے 12 بجے تک یہ دعا چالو ہے۔
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ جو مولانا علی شاہ ماں باپ کے اور امام سلطان محمد شاہ کے فرمانوں میں بھی ہے. انسان ہے کبھی کوئی دعا بھول گیا. ایسا مان لو کہ ایک آدمی شام کو بزنس میں جاتا ہے, اس کا بزنس ایسا ہے کہ رات کو 8-10 بجے تک بزنس چلتا ہے. کبھی پہلی دعا بھول گیا, کبھی دوسری دعا بھول گیا. اب اس کو دوسرے دن یاد آیا کہ کل میں نے رات کو دعا نہیں پڑھی. تو علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں اور رسول اکرم کا بھی یہی فرمان ہے کہ بھولی ہوئی نماز جبھی بھی یاد آوے اسی وقت پڑھ لو, خدا مہربان ہے, رحیم ہے. دعا پڑھ لو. کبھی یاد نہیں رہا اور پھر یاد آیا تو پڑھ لو. دینداروں, اگر کسی آدمی کو قرضہ دینا ہے, بھائی $100 اس کو قرضہ دینا ہے, اچھا میں دوسری تاریخ کو دوں گا. ابھی دوسری تاریخ نکل گئی, تیسری یا چوتھی تاریخ کو یاد آیا تو جا کے کہے بھائی 2 دن اوپر ہو گئے, میرا یہ بھول ہو گئی, تو معاف کر, یہ قرضہ لے لے, وہ لے لے گا. ابھی ایسا نہیں ہے کہ ٹائم نکل گیا تو ابھی نہیں دینا. جب بھی یاد آوے پڑھ لو اور اس کے اندر ڈیلیجنٹ رہو کہ دعا وقت پہ پڑھی جائے. اگر نہیں پڑھ سکتے تو جب بھی بن سکے پڑھ لو, لیکن ایک بات ضرور ہونی چاہیے کہ دعا کے ٹائم پہ من میں دعا کا ٹائم یاد کر لو. سمی سانس کی دعا ہے, 7:30 کا ٹائم ہے, 7 کا ٹائم ہے, اور ہم ایسے کام کاج میں ہیں کہ ہم دعا نہیں پڑھ سکتے. تو مولانا حاضر امام نے 86 میں امریکہ کے اندر فرمان کیا تھا کہ اس وقت دل میں مجھ کو یاد کر لو اور بعد میں جب تمہیں فرصت ملے تو دعا پڑھ لو. یہ جو دوسری باری ہے یہ درگاہ کی باری ہے. تیسری باری کہتے ہیں وہ صبح کی ہے. صبح کی باری, اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کا درجہ جنت کا ہے. وہ باری کا بہت بڑا درجہ ہے. اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ وہی 6 گھڑی رات باقی رہے. پہلی ہے کہ رات جب چلی جاوے 6 گھڑی 2-2.25 گھنٹے تو دوسری دعا کا ٹائم ہے. لیکن تیسری دعا جو ہے وہ صبح سورج نکلنے سے 2.25 آورز پہلے پڑھ لو. 135 منٹ ہوتے ہیں. آشا جی تریجی سندھیا پاچھڑی جانو کھٹ گھڑی پر مانو جی. اے تو باری سورگنی بھنی لیوے گرانے ہاتھ. یہ جو باری ہے سورگ کی باری ہے. ہمارے بہت سے بھائی بہن یہاں پڑھتے ہیں لیوے گر نر نے ہاتھ. گر نر نے ہاتھ نہیں, گر نے ہاتھ. یہاں نر نہیں آتا, دوسرا ایک پارٹ ہے اس میں نر آتا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ مرشد جو ہے وہ رسول اکرم ہے, پیر ہے وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. یہ تمام ہمارے پیر شمس ہیں, پیر صدر دین ہیں, پیر تاج دین, پیر حسن کبیر دین, پیر محمد منصور, پیر غالب الدین, ہمارے 49 پیر ہو چکے. حضرت امام 50ویں پیر ہیں. یہ نبی محمد کا نور ہے. تو گرو مرشد جو ہے وہ شفاعت کرے گا, ریکمینڈ کرے گا اور ہماری خداوند عالمین کے حضور میں سفارش کرے گا. تو یہ جو باری ہے یہ سورگ کی باری ہے. یعنی ہمارا جو روح ہے وہ سورگ کا, پیراڈائز کا ایکسپیرینس کرتا ہے. صبح کے جو 2.25 گھنٹے رکھے تو اس کے اندر 4 بجے کا ٹائم آ گیا. 4 سے 5 ہماری بیت الخیال کی عبادت ہے. آدمی 4 بجے اٹھے, اس وقت تو دعا نہیں پڑھتا. پیر شاہ کا جاپ کرتے تھے پیروں کے زمانے میں, اور جب اماموں نے انہیں بول دینے شروع کیے تو 4 اور 5 بجے کا وقت ہے, یہ عبادت کا وقت ہے. اس کے بعد ہم تسبیح نکلتے ہیں, ہم دعا پڑھتے ہیں. تو یہ ہم کو سورگ کا فائدہ ملتا ہے. ہمارے من کے اندر سکھ شانتی رہتی ہے. دنیا کی ویادی چنتا پرابلمز ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی. مولانا حاضر امام فرماتے ہیں تمہیں پرابلمز آئیں گی, تمہیں دکھ آئیں گے, مگر تم دکھی نہیں بنو گے, کیونکہ تمہارے اندر روحانی شکتی ہوگی.
دکھوں کا سامنا کرنے کی طاقت ہوگی. یہ صبح کی دعا میں ہم کو ملتا ہے. بچوں کو صبح اٹھا کے ان کو بولو بیڈ میں سے باہر آنے سے پہلے دعا پڑھ لو, بھلے جلدی جلدی پڑھ لو لیکن دعا پڑھ کے باہر آؤ. یہ جو 3 ٹائم کی ہماری دعائیں ہیں یہ بالکل اکارڈنگ ٹو قرآن ہے. قرآن شریف کے اندر ایک سورہ ہے, ایک چیپٹر ہے, اس کا نام ہے سورۃ الہود. اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ دن کے 2 چھیڑوں میں, دن کے 2 اینڈز جو ہیں مارننگ اینڈ ایوننگ, اور ایک پہر رات چلی جاوے, یعنی لگ بھگ 3 گھنٹے رات پسار ہو گئی. وہی سیم چیز جو صدر حسن کبیر دین نے لکھی ہے. تو اللہ فرمایا کہ اقم الصلاۃ طرف النہار زلفا من اللیل, یعنی کہ تم دن کے جو 2 اینڈز ہیں مارننگ ایوننگ اور ایک پہر رات چلی جاوے, اس وقت تم خدا کا ذکر کرو. ذالک ذکر للذاکرین, یہ ان ذکر کرنے والوں کے لیے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اس کے درمیان خدا ایک اور ایکویشن دے دیتا ہے, کہتا ہے کہ ان الحسنات و یذهبن السیئات, تحقیق کھرے کھر نیکیاں تمہاری برائیوں کو, تمہارے گناہوں کو, تمہاری بدیوں کو روئن کر ڈالیں گی. یعنی نیکی کرنے سے بدیاں برباد ہوتی ہیں, مٹ جاتی ہیں. یہ سورگ کی بات ہے, درگاہ کی بات ہے, اور دین کی باری ہے, دین کی سمجھ آتی ہے. اب ایک چوتھی چیز اور بولتے ہیں گرتی ماں باپ, جو کہ بعض کتابوں میں ایک لفظ کا فرق ہے, لیکن بہت پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی مینوسکرپٹس کے اندر وہ فرق ہے لفظ کا. یہ ستاڑے کے اندر اور ستاڑے کے بعد, یا ہم عام طور پہ جو گنان بولتے رہتے ہیں, تو ان گنان بولنے والوں کا میں دھیان کھینچتا ہوں. سنو, آشا جی چوتھی باری نہیں کچھ ہووے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ بولے, کتابوں میں پرنٹ ایسا ہی ہے بولے, مگر پرانی مینوسکرپٹس کے اندر ایسا ہے نہیں کچھ ہووے. چوتھی باری یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. ہیوملیشن ہماری عبادت کا ایک انگ ہے. ہمبلنس, بالکل پولائٹنس, اپنے آپ کے اندر کوئی بھی طرح کی بڑائی اور پرائڈ نہیں ہونا چاہیے, تو خدا ہم پہ راضی ہوتا ہے. آشا جی چوتھی باری نہیں کچھ ہووے, نتو نت کروی ودھائی جی. اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا, لیکن ہر وقت اپنے دل کے اندر خوش رہنا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے اوپر چلنا. کہ ماہ تمہیں آشا جی چوتھی باری نہیں کچھ ہووے, اے نتو نت کروی ودھائی جی. گر نرسوں تمہیں ہت جے راکھو تورے سو گر نر نے ساتھ. اگر تم گرو اور نر کے ساتھ محبت رکھو گے, شاکر سے پریم رکھو گے, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو گے, ہر وقت دل میں خوش رہو گے اور خدا کی مرضی کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر کر دو گے, تو تم شاہ پیر کے ساتھ رہو گے, وہ تمہارے ساتھ رہیں گے. ایک اور پاٹ ہے کہ جس کے اندر گرپی صدر دین کہتے ہیں کہ نہیں کچھ ہوئے سو تو سروے کچھ تھا سو. اپنے آپ کو بالکل ہمبل سمجھو تو خدا تعالیٰ تم کو درجے دے گا. آشا جی پانچویں, یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. پانچویں باری دسوندنی کہیں تے سوتھی موٹی جانو جی. تے ماہ تمہیں رہ جو ہوشیار تو پہنچو سرگا دوار. یہ پانچویں باری بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے دسوند کی باری. یہ سیکریفائس کی باری ہے, قربانی کرنے کی. پیسے کی خاطر میاں بیوی جھگڑتے ہیں, باپ بیٹے جھگڑتے ہیں, بھائی بھائی لڑتے ہیں, ایک دوسرے کا خون ہوتا ہے, پیسے کی خاطر چوریاں ہوتی ہیں.
پیسہ بہت بری بلا ہے، لیکن اچھا پیسہ اچھا بھی ہے، نیکی کے کام ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ پیسہ حقیقت میں سورس جو ہے نا اس کے اوپر آدھار رکھتا ہے۔ اچھی سورس میں آیا ہوا پیسہ اچھی جگہ جائے گا، اور خراب سورس میں سے آیا ہوا پیسہ انسان کا دماغ بگاڑ دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس باری میں بہت ہوشیار رہو، حق حلال کی کمانی کرو، دغا فریب چیٹنگ کر کے جو مال تم کماؤ گے اس میں سے کبھی تم دسوند بھی دو گے تو وہ پھلے گا نہیں، سڑے ہوئے بیج زمین میں ڈالنے سے، روپنے سے اس میں سے پھل نہیں اگے گا۔ اچھے پاک پانی کی طرح ہمارے حالات، ہمارے خیال ہمارے پاک ہوئے، رزق ہمارا پاک ہوئے تو دسوند دینے سے ہمارا کھانا، ہمارا رزق پاک ہوتا ہے، وچار پاک ہوتے ہیں، بلڈ کلین ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس باری کے اندر تم ہوشیار رہو تو تم کو سورگ یعنی شانتی اور سکھ ملے گا۔ مومنو، اننت اکھاڑے کو پڑھو اور اننت اکھاڑے کی جو سمجھ میں نے آپ کو دی اس سے اور بھی فائدے لو۔ میں نے یہ 5 پارٹ ہماری جماعت کے ینگسٹرز کے لیے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں۔ یہ کاپی میں مفتی صاحب کو دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہیے وہ مفتی صاحب سے، عرض میری یہ ہے کہ مفتی صاحب اس کی 25-50 کاپیاں بنا لے گئے اور جس کو چاہیے تو ان کو دے گئے۔ اب یہ 5 پارٹ اس کی انگلش ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آشا جی جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کام ہو جائے تو کیسا ہے، یہ قسم کی دعا ہے، ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو آشا جی یعنی ہم مولا کو یاد کرتے ہیں، پریز بی ٹو دی او لارڈ۔ ابھی ہم کو سکھامن ملتی ہے کہ او بردر ڈو ناٹ مس دی ٹائم آف سن سیٹ پریئر، اٹس اے وارننگ فرام یور گرو، دس ٹائم ہیز بین enjoined upon you and made it a window of your religion۔ ہری انت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ دی لارڈ ریموور آف گریف، غم دکھ کا دور کرنے والا، دی لارڈ از انفینائٹ، انفینائٹ از دی لارڈ۔ ہری انت واپس الٹا کے بولتے ہیں انت ہری۔ دی لارڈ از انفینائٹ، انفینائٹ از دی لارڈ، He is the Lord of the infinite creation. O King, only thou knowest the ultimate of infinity. انت جو انت تو ہی جانے۔ O Lord, O King, thou knowest the ultimate of infinity۔ دوسرا پارٹ ہے praise to thee, O Lord. O brother, know that second period is the same، یعنی سمی سانج کے پاس ہی وہی وقت آتا ہے، but after 6 ghadis the night has passed away، this is the window of the court of the Lord، be obedient to your guru to be honored there۔ تیسرا پارٹ ہے oh brother the third period of prayer is aftermath، when 6 ghadis of the night remain، this window leads to the heaven can be had from your guru۔ چوتھا پارٹ the fourth window is to observe silence، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے نہیں کچھ ہوئے، means humility۔ intensify your spiritual pleasure all the time and cherish the love of your guru Nar always, so that you may dwell in paradise۔ The 5th window is that of Daswand, which is the biggest and most important۔ Be diligent in paying Daswand، you will then get the companionship of Guru and Nar۔ جو میں نے پارٹ بولتے وقت یہ اوپر کا پارٹ آدھا نیچے کر دیا۔ Prepare and repeat the Lord remover of grief is infinite۔ یہ میں کاپی مفتی صاحب کو دیتا ہوں، جس کو چاہیے لے لینا۔ زندہ رہو۔ نور پیر حسن کبیر دین کے اس فرمان سے ہماری شام کی دعا، سمنی دعا یعنی دوسری دعا، صبح کی دعا، یہ 3 دعائیں ہمیشہ پکی ہونی چاہیے۔ ہر وقت خوشی رہو، دین و دنیا کی برکتیں ہمیشہ آپ کے اوپر اترتی رہیں گے۔
مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دین و دنیا کی برکتیں دے، مولا آپ کو خوشیاں دے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مشکلیں بلائیں آفتیں بیماریاں تکلیفیں دور کرے۔ مولانا حاضر امام جان مال آل اولاد میں، روزی میں، کمانی میں، تندرستی میں، عزت آبرو میں، مال و دولت میں محبت دے، اور مولانا حاضر امام برکت دے۔ مولانا حاضر امام مشکلوں کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کی تمام چیزیں دفع دور کر کے سکھ شانتی دے، زہر بات دیدار نصیب کرے۔